ویلکم بیک جی. اب ایک اور مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. بلاول بھٹو صاحب امریکہ کے دورے پر افواہیں گردش کر رہی ہیں. حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا وہ سی وی لے کے جا رہے ہیں. خود پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بہت اہم میٹنگز کرنے جا رہے ہیں. انہیں وہاں سینیٹرز نے بلایا ہے, لابسٹ ہیں وہاں پہ, انہوں نے ان کو بلایا ہے, وہ ملکی مفاد میں جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے چونکہ ہم نے یہاں سے سخت سٹانس لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہاں پر اپنی حاضری لگانے جا رہے ہیں کہ جی میں بھی ہوں. چوئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں, ایک تو اس سے کئی میسیجز ہیں نا. پیپلز پارٹی تو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ چونکہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے انہوں نے 20 جنوری سے لے کے ابھی تک سیاسی حکومت سے میننگ فل ڈائلاگ جو ہے کوئی نہیں کیا سوائے مطالبوں کے اور مزید مطالبوں کے. یعنی تاثر عام یہ ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اور دوسروں نے ایک گھنٹے باتیں کی ہیں راول پنڈی میں. تو دیٹ از پارٹ آف دی گورنمنٹ. اور بات چیت بھی چل رہی ہے, خلیل زاد بھی آئے, فلاں بھی آئے, لیکن مخالف پروپیگنڈا کر رہے. پیپلز پارٹی ایک طرح سے اپنا ایک ماحول بنا رہی ہے کہ نون لیگ بھی اگلے الیکشن میں قابل قبول نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے معاملہ اور محاذ کھولنا ہے اور ہمیں بین الاقوامی اور مقامی ایجنسیاں اور ادارے جو ہیں ماضی کی طرح چوم چاٹ کر گلے لگا کے اپنے مقاصد کے لیے اگر وہ زرداری صاحب کو صدر بنوا سکتے ہیں اور یہ باقی الزامات کے تو وہ ہمیں دوبارہ موقع دیں گے. یوز اس اگین. اس پالیسی کے تحت وہاں امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹرز اور کانگریس مین اور لابیسٹ اور حکومتیں اور حکومتوں سے باہر اور میڈیا پیسہ پھینک تماشا دیکھ پیسہ یعنی وہ کیا ہے میرا موڈ بنا نوٹ وخا اور دوسرا بھی نوٹ خواہ میرا موڈ بنا جی. تو ہم اس کے مطابق وہاں کوشش کریں گے اور اگر ان کو کوئی کسی ریزنیبل لیول پر ملاقات یا فوٹو سیشن کا موقع ملا جائے گا تو وہ یہاں اس کو بیچیں گے. اور پھر نون لیگ والے بھی ادھر سرنگیں لگا رہے ہوں گے لندن سے, کیا وہ بھی پھر پیچھے بھاگے جائیں گے. تو دس از آل دیئر. لیکن بڑی بات ہے فیصلہ یہاں ملک میں اور گراؤنڈ ریالٹیز پر ہو جائے گا. گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت یہ ہے کہ عمران خان far better and acceptable to the people of Pakistan as against Nawaz Sharif and Zardari both. وہ ان کے اگر الزامات سچے ہیں جھوٹے وہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ماحول بنانے میں کامیاب ہے کہ لوگ جو ہے ان کو اور ان کی قیادت کو چوری ڈاکے سے اور بدعنوانی سے رشوتستانی سے کک اینڈ کک بیک سے منسوب سمجھتے ہیں, which is not the case with Imran Khan, who is above board and honest and dedicated and committed to improve the lot of the common man. تو یہ صورتحال اور الیکشن میں تھوڑا وقت رہ گیا تو ہمیں بلاول صاحب اور ان کے مراد شاہ اور ویسے ان کے مرادیں کوئی پوری ہونے والی نہیں ہے کیونکہ سندھ کے ہر گلی محلے میں ان کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں کہ وہ ارباں خربہ روپے کتنے گیا, عادل عباسی لے گیا یا غلام حسین یا صابر شاکر. چوئی صاحب میں نے سیٹرڈے کو پروگرام جب کر رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب موجود تھے. اسی دورے سے متعلق ہم نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں پھر پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس جو ہے اب ہمیں پتہ ہی ہے سارا کیا, پھر ذرا اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. سنائیے گا جی نبیل گبول صاحب نے کیا بات کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں امریکہ, ان کو بلایا گیا ہے, ان کو انویٹیشن دی گئی ہے اور ہی از بین انوائٹڈ بائی سم سینیٹرز اور وہاں پر جو لابیسٹ ہیں وہ جا رہے ہیں پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے. اور حلیم عادل شیخ صاحب تحریک انصاف کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سندھ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. پرچی چیئرمین بھی امریکہ جا رہے ہیں, سی وی لے کر امریکہ جائیں گے اور وہاں انہیں بتائیں گے کہ جی میرے ابا نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں, میں ہوں نا فلم کی ریکارڈنگ کے لیے جائیں گے کہ جی میں ہوں نا اور کیا حکم میرے آقا.
اب دیکھیں چوئی صاحب، ایک طرف نویل گبول صاحب کہہ رہے ہیں انہیں بلایا گیا ہے کچھ سینیٹرز کی طرف سے، وہ پاکستان کا کیس لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت نے ریاکشن اس پہ یہ دیا، یہ کہا کہ وہ اپنی سی وی لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں اویلیبل ہوں، میں آپ کے لیے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں. لیکن پی ایم ایل این کو ایک طرف اس وقت اگر رکھ دیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر کوئی پولیٹیکل پارٹی یوز کر سکتی ہے یا سچویشن کو کیپٹلائز کر سکتی ہے، وہ پی ایم ایل این کرتی دکھائی نہیں دے سکی. لیکن کیا تھرو آؤٹ ہم اس دورے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس وقت یہ میٹنگ ہونا، اگر روٹین میں ہوتی جب گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے امریکہ کے، وہ اور بات ہوتی. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایک بڑا سخت سٹانس لیا ہے پرائم منسٹر نے اڈوں والی بات پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا، اس وقت پیپلز پارٹی کا وہاں پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کلوز ہونا یا ملنا کوئی آپ کے خیال میں پریشر بلڈ اپ کرے گا حکومت پہ یا نہیں؟ نہیں، حکومت بات کیا کرے گا، لیکن میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ وہ سی وی لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے. بھائی جو پاکستانی سیاسی قوت ہے اور وہ پاکستان میں جن کے سٹیٹس ہیں، اگر ان کی کوئی لائنز آف کمیونیکیشن وہاں اوپن رہتی ہیں تو شاہ محمود صاحب سے بھی تو وہ باتیں کر ہی رہے ہیں نا، دوسرے وزیروں سے بھی کر رہے ہیں، فوج سے بھی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی وہ ایسی چیز سی وی صابر صاحب اس طرح. ٹھیک، آپ نہیں سمجھتے کوئی ایسی چیز ہوگی. صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. صابر صاحب، بلاول صاحب کے دورہ امریکہ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں جی، بلاول خاص طور پہ میں اس کو لنک کروں گا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بریفنگ دی گئی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا افغانستان، اور افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کس حد تک تعاون کرنا ہے، کس حد تک نہیں کرنا، یہ ایک ایشو تھا مین. اس کے بعد کیونکہ اس وقت پاکستان ایک کیا کہنا چاہیے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے فیصلہ کن مرحلے میں کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے ہیں نہیں دینے، اور ان کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور جو بائیڈن کے ساتھ جب وہ نائب صدر تھے اس وقت سے ان کے اچھے تعلقات بھی ان کے ساتھ تھے. بائیڈن لوگر بل کا زمانہ، پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر اس کے بعد پھر بائیڈن کو سول اعزاز بھی دیا گیا. وزیر اعظم گیلانی کے دور میں وہ آئے، 2 وزٹ کیے پاکستان کے انہوں نے. تو اگلے الیکشن کے لیے اصل میں یہ سارے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اگر جوڑ توڑ کر لے تو 2008 والا ماڈل جو ہے وہ واپس لا سکتی ہے. اچھا، میں نے یہ سوال میں نے چوئی صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این وہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم کریں یا کر سکتے ہیں. جو انہوں نے کوششیں کی، پی ڈی ایم بھی فلاپ ہو گئی، اس طریقے سے پی ڈی ایم کا امپیکٹ نہیں ہو سکا اور انٹرنیشنل پریشر بھی کوئی اس طریقے کا نہیں آیا. لیکن اس کے برعکس کیا پیپلز پارٹی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یا موو سے کسی حد تک اپنے آپ کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے رکھ سکتی ہے؟ پریشر بلڈ اپ کسی صورت کچھ نہ کچھ پریشر لا سکتی ہے حکومت پر؟ دیکھو، میں اگین کہوں گا کہ موجودہ سیٹ اپ میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، لیکن وہ اگلے الیکشن کی ضرور تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر عام ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ارلی ہوگا. وہ 1 سال پہلے ہو، 6 ماہ پہلے ہو، 10 ماہ پہلے ہو، لیکن وہ الیکشن ہوگا پہلے، اور شاید آگے 2023 تک نہ جائے. پھر 2022 جو ہے وہ ادروائز بھی تبدیلی کا سال ہے، اس میں نئی فوجی قیادت کا تعین ہونا ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو میں سمجھتا ہوں وہ تو اگلے الیکشن کی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جوڑ توڑ کر رہی ہے اور اسی کے حوالے سے سارے فیصلے کر رہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہی ہے. ٹھیک، باقی مختلف ہو سکتے ہیں اوپینین. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. خود میری بھی ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ وہ کوشش آگے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کا امپیکٹ جو ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ رہے گا. پاکستان کی سیاست میں کوئی نہ کوئی اس پہ رول رہے گا. چوئی صاحب ذرا پی ڈی ایم پہ آ جائیں. پی ڈی ایم نے بھی اپنے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے. نون لیگ کا سوات میں مولانا صاحب کا پاور شو، دوبارہ پی ڈی ایم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
یہ بھی وہی اگلے الیکشن کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے یا پھر صرف خود کو زندہ رکھنے کے لیے فی الحال کوئی نہ کوئی ایشو رکھ رہی ہے اپوزیشن اپنے پاس؟ نہیں، وہ اگلے الیکشن کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور پچھلے اعمال نامے پر بھی پانی پھیرنا یا اس کو ختم کرنا یا اسے جان چھڑانا بھی مقصود ہے کہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرتے رہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھے. لیکن ابھی تک دال ان کی گلی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا گلے. ہاں وہ تو نہیں ہو پا رہا نا استعفے آئے نہ جلسوں سے جو آپ نے ہوا نہ لیکن آپ 1 ارب روپیہ لے لے اگر شادیوں پر تحفے میں، اس ملک کا بنے گا کیا؟ تو ریاستی ادارے سوئے ہوئے ہیں. یہ کس نے لیا ہے 1 ارب شادی پہ؟ اور تھوک کے حساب سے یہ ضمانت نامے جاری کرتے جاؤ.